السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مضمون۔ آپ نے بہت سارے مضمون پہلے حل کیے، لکھے، ان کے بارے میں جانا، لیکچرز لیے۔ آج ہم جو مضمون کے بارے میں جس شخصیت کے بارے میں لکھیں گے وہ ہے میری والدہ، ٹھیک ہے؟ میری والدہ۔ تو سب سے پہلے آپ کی والدہ جو ہیں وہ ایک شخصیت جو آپ کے پاس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، اگر ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی چند خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کیوں وہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے، یا اگر وہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے تو وہ کیوں اہم ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کے لیے اہم ہے، تو سب سے پہلے ان کا نام دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ان کے نام کے بارے میں لکھیں گے، پھر ان کا جو ہے عمر یا ان کے کام کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، ان کی عمر کے بارے میں لکھ سکتے ہو، پھر ان کے کام کے بارے میں لکھ سکتے ہو کہ وہ سارا دن کیا کرتی ہیں۔ اگر وہ گھر کا کام کرتی ہیں تو وہ کون کون سا کام کرتی ہیں، اگر باہر جاتی ہیں تو وہ کون کون سا کام کرتی ہیں، آپ اپنی والدہ کے کام کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی والدہ کی کسی طرح مدد کرتے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کن کاموں میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کچھ ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، جیسے آپ کی والدہ جو ہے وہ کون سے کام آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی کون کون سی فرمائشوں کو پوری کرتی ہیں اور کون کون سے کام آپ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر وہ رات کو آپ کو کہانیاں سناتی ہے تو وہ کہانیاں سننا آپ لکھ لیں گے۔ تو اسی طرح بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں والدہ کی۔ تو اس کو دیکھ کر، اس خاکے کو دیکھ کر ہم آج اس میری والدہ پر مضمون لکھیں گے۔ تو ہم نے خاکہ بنا لیا، اس خاکے کو دیکھ کر ہم اس مضمون کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے خاکے میں سب سے پہلے دیکھا تھا بیٹا، تو خاکے میں ہم نے لکھا تھا کہ سب سے پہلے ہم والدہ کے بارے میں جو جانتے ہیں، یعنی آپ کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میری والدہ کا جو نام ہے وہ عائشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی شخصیت پر مضمون لکھ رہے ہیں تو کم از کم آپ کو اس کے بارے میں 10 یا 12 لائنیں لکھنی چاہیے، ضروری ہے لکھنا۔ لائنوں کی صورت میں آپ اس لیے لکھیں گے کیونکہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہو، آپ ابھی چھوٹی کلاس میں ہو، ٹھیک ہے؟ اب جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے عمر کا ذکر کیا تھا تو ہم نے یہاں پر نام کا ذکر کیا تھا تو نام لکھ لیا۔ پھر ہم والدہ کی عمر کے بارے میں لکھیں گے کہ میری والدہ کی عمر جو ہے 26 سال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی والدہ کس طرح کی شخصیت کی حامل ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میری والدہ بہت نرم دل اور بہت پیاری ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی والدہ اور کیا کیا کام کرتی ہیں، جیسے میری والدہ جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو۔ جیسے میں لکھ رہی ہوں، میری والدہ میری والدہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، یہ جملہ ہم نے لکھ لیا۔ لیکن بیٹا کیا ہر لائن میں میری والدہ لکھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کی آسانی کے لیے لکھ رہی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن ہم جب آگے لکھیں گے تو میری والدہ کی جگہ پر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یا ان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر میں میری والدہ کی جگہ وہ استعمال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟
سارے گھر کا کام خود کرتی ہیں۔ وہ سارے گھر کا کام خود کرتی ہیں۔ گھر کے کام میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی بجائے ہم نے ایک ہی لائن میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں، یہ ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، یعنی بہت سی والدہ کی خصوصیات جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب میں 2 سے 3 لائنیں اکٹھی ہی لکھوں گی آپ کے لیے۔ یہاں پر میں نے چند جملے اکٹھے لکھ دیا آپ کے لیے۔ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اپنے والدہ کی ہر کام میں ان کی مدد کرتا ہوں، وہ ہر کام میں میری مدد کیسے کرتی ہیں، جیسے یونیفارم پہننا ہو گیا، ہوم ورک کرنا ہو گیا، ان سب کاموں میں وہ میری مدد کرتی ہیں۔ وہ ہر روز رات کو مجھے اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں۔ میں اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مضمون لکھنا سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے آپ کسی بھی شخصیت پر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں پر میری والدہ کے مضمون کو لکھنا جانا، آپ خود میری استانی پر مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہے، آپ اچھے سے لکھیں گے۔ باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔